بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، کیا عورت شوہر کا نام لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی؟ آج اس کے بارے میں معلومات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ محترم ناظرین، کسی نے سوال کیا تھا کہ کیا عورت اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی، یا منع کا ابا ہی کہے گی؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق براہ راست قرآن و حدیث سے نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق ہمارے کلچر سے ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے اگر کوئی یہ کہتا ہے، کسی مفتی سے کوئی آ کے پوچھے کہ کیا میں قمیص اتار کے نماز پڑھ سکتا ہوں، تو مفتی اگر عقل مند ہوگا وہ کہے گا کہ قمیص اتار کر نماز نہ پڑھے، یہ بے ادبی ہے۔ اب آپ کہیں گے حدیث کا حوالہ دو، تو بھائی حدیث کا حوالہ اگر دے گا نا، حدیث اس کی ویب سائٹ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر قمیص کے نماز پڑھ رہے تھے۔ کسی نے پوچھا اس طرح نماز ہو جاتی ہے؟ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں ایسے؟ فرمایا میں اس لیے ایسے پڑھ رہا ہوں تاکہ تیرے جیسا احمق مجھے دیکھ کر سوال کرے کہ ایسا کیوں کر رہے ہو، تیرے جیسا احمق مجھ سے سوال کرے۔ پھر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہمیں دو جوڑے میسر نہیں ہوتے تھے، تو ازار ہے تو قمیص نہیں ہے، بعض اوقات ایسے ہی پڑھتے تھے۔ اب بخاری کی حدیث سے تو پتہ چل رہا ہے کہ قمیص اتار کے نماز پڑھنا کیا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ یہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں، اور جو اعتراض کرے اس پہ حماقت کا بھی فتویٰ لگا رہے ہیں۔ اب آپ یہ حدیث کا حوالہ دے کے لوگوں کو قمیص اتروا دے، یہ عقل مندی کا کام نہیں ہوگا، یہ پاگل ہونے کی علامت ہوگی، یہ اس کی علامت ہے۔ آپ نے بخاری طوطے کی طرح رٹی ہوئی ہے، آپ کے اندر سینس نہیں ہے، نہ آپ نے فقہ پڑھا نہ اصول فقہ پڑھا ہے جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ بھائی اس زمانے میں جب چونکہ صحابہ کو جوڑے میسر نہیں تھے تو قمیص اتار کے نماز پڑھنے بے ادبی نہیں سمجھا جاتا تھا، وہ تو کلچر کا حصہ تھا، غریب لوگ تھے۔ اصحاب صفا میں ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے بیٹھے ہوتے تھے، کیونکہ لباس سطر ڈھانپنے کے لیے اتنا تھوڑا کپڑا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا ان کے لیے مشکل تھا، اتنی غربت تھی۔ آج کون ایسا غریب ہوگا جو بیچارہ تہبند نہ پہن سکے؟ اور ایک معاشرے میں پورا ڈریس پہننا ہی ہمارے معاشرے کا کلچر بن چکا ہے۔ کسی تقریب میں آپ بغیر قمیص کے نہیں جا سکتے، تو آپ اللہ کے سامنے بغیر قمیص کے کیسے کھڑے ہوگے؟ اگر صحابی بغیر قمیص کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک بڑی اچھی تقریب میں بھی وہ بغیر قمیص کے چلے جاتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اس خاتون سے نکاح کرا دے۔ آپ نے مہر کا فرمایا۔ پتہ چلے کہ یہ لنگوٹ پہن کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، بخاری کی حدیث ہے، اور اسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نکاح پڑھایا۔ تو پتہ چلا دلہا کا لباس کیا تھا، وہ صحابی تو غریب تھے۔ بھائی اگر کوئی بہت غریب بھی ہے تو بھی اس زمانے میں ہم اس کو لنگوٹا پہن کے شادی حال میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارے عرف میں اس کا تصور نہیں ہے۔ اس میں قرآن و حدیث کا حوالہ نہیں دیا جائے گا۔ قرآن و حدیث کے اگر بات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر آزار پہنا کرتے تھے۔ آزار ایک چادر ہوتی تھی۔ آج کسی بھی محفل میں آپ آزار پہن کے نہیں جا سکتے، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ اس کو یوں سمجھا جائے گا کہ بھائی اللہ کے دربار میں بھی جب حاضری دے رہے ہو تو پراپر ڈریس پہنو، یہ نماز کا ادب ہے۔ جیسے آپ کسی رشتہ دار کی دعوت میں جاتے ہو تو پراپر ڈریس پہن کے جاتے ہو، چڑی بنیان میں نہیں پہنچتے، تو ہم کہیں گے کہ اللہ کا بھی یہ حق ہے کہ اللہ کے سامنے جب حاضری دی جائے تو پراپر ڈریس میں ہو، کیونکہ اب ہمارے زمانے کا عرف یہ بن چکا ہے کہ قمیض بھی ہو، ساتھ میں شلوار بھی ہو۔ اسی طرح یاد رکھو کہ عورت کا شوہر کا نام لینا صحابیہ سے ثابت ہے
کہ انہوں نے اپنے شوہر کا نام لیا ہے، لیکن ہمارے کلچر میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں جن میں عورت کے لیے شوہر کا نام لینا بے ادبی سمجھا جاتا ہے۔ وہ اگر نام لیں گی تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بے ادبی ہے۔ آپ یہ دیکھو، ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کہتے ہیں؟ فرمایا۔ کسی صحابی نے فرمانے کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا، لیکن ہمارے عرف میں یہ کہنا کہ نبی نے کہا، اس کو ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے میں اگر کوئی کہتا ہے عبداللہ بن مسعود نے یوں کہا، عبداللہ بن عمر نے یوں کہا ہے، بھئی تو ہم کہتے ہیں کسی صحابی کا نام آئے آخر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لگاؤ۔ کوئی کہے بخاری سے دکھاؤ، کہا حضرت لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ بھائی صحابہ کا ادب کرنا تو بخاری مسلم سے ثابت ہے۔ ادب کا اسٹائل کیا ہوگا یہ آپ کو آپ کا کلچر بتائے گا، یہ بخاری مسلم نہیں بتائے گی۔ ہر چیز میں بخاری مسلم کا مطالبہ کرنا جہالت ہے۔ تو یہ تو شریعت ہمیں بتائے گی کہ شوہر بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کا ادب کرے۔ ادب کا اسٹائل کیا ہوگا، طریقہ کیا ہوگا، یہ بخاری مسلم نہیں بتائے گی، یہ آپ کو آپ کا کلچر بتائے گا۔ امہات المؤمنین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں لیتی تھی۔ کبھی حدیث میں آتا ہے کہ زوجہ نے کہا محمد، آپ کہہ سکتے ہیں اس لیے نام نہیں لیتی تھی کہ نام لینا ادب کے خلاف، اور وہ چونکہ نبی تھے اور قرآن نے ان کا نام لینے سے منع کیا کہ ایسے مت پکارو جیسے دوستوں کو پکارتے ہو۔ تو اس سے اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے کہ بعض اوقات نام لینا بے ادبی سمجھا جاتا ہے۔ تو جس کو میں نہیں سمجھا جائے گا وہ نام لے، جس کو میں سمجھا جاتا ہے وہ نام نہ لے۔ اور آسان مثال بتاؤ، دیکھو اللہ نے عورت کا جو پردہ عورت پر فرض کیا ہے، سگے بھائی سے پردہ فرض نہیں ہے، ایسا ہی ہے سگے بھائی سے پردہ فرض نہیں۔ سگے بھائی کے سامنے عورت اپنی کلائیاں کھول سکتی ہے، اپنی پنڈیاں کھول سکتی ہے، یعنی ان کا پردہ نہیں ہے۔ سر کے بال دکھا سکتی ہے، اس کا پردہ نہیں ہے، لیکن شریف خاندانوں میں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اور شریعت نے بھی اس کو معیوب سمجھنے پر پابندی نہیں لگائی۔ کسی بھی اچھے خاندان میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لڑکی جو ہے نا وہ گھٹنوں تک سکارف پہن کے بھائی کے سامنے آ کے بیٹھ جائے۔ اچھے خاندانوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جوان بیٹی جب باپ کے سامنے بیٹھتی ہے تو سر پہ دوپٹہ لیتی ہے، کیونکہ عرف عام میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ تو ادب کا تعلق بہت حد تک کلچر سے ہے، بہت حد تک عرف عام سے ہے۔ عورت اپنے شوہر کا نام لے یا نہ لے، شریعت نے اس میں دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہے، لے بھی سکتی ہے اور نہیں بھی لے سکتی۔ شریعت نے یہ کہا ادب کرو۔ کسی قوم میں ادب کے خلاف سمجھا جا رہا ہے تو وہ نام نہ لے، ادب کے خلاف نہیں سمجھا جا رہا تو وہ نام لے، کیونکہ اس میں برا نہیں سمجھا جائے گا۔ شریعت میں شوہر کا بہت احترام ہے، جو آج کل ختم ہو رہے ہیں۔ کچھ تھوڑے بہت تمیز ادب باقی رہ گئے، اس کو تو باقی رہنے دو۔ اس کی وجہ سے تھوڑا سا شوہر کا احترام رہے گا، یعنی جو نتائج اس پر مرتب ہو رہے ہیں وہ اچھے مرتب ہو رہے ہیں۔ شریعت نے ابا کے سامنے بیٹی کو دوپٹہ لینے کا حکم نہیں دیا، مگر پابندی بھی نہیں لگائی۔ تو جب دونوں راستے ہیں تو ہم کہیں گے شریعت کے مزاج سے زیادہ قریب کیا ہے، دوپٹہ لینا یا نہ لینا؟ لینا زیادہ مزاج کے قریب ہے۔ اس میں باپ کا احترام ہے، حیا ہے، اور شریعت معاشرے میں حیا کو فروغ دینا چاہتی ہے۔ تو جو چیز حیا کے زیادہ قریب ہوگی کیا جائے گا، جو حیا سے دور ہوگی اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی، اور اس پر بخاری مسلم کے حوالے مانگنے والے پر جہالت کا فتویٰ لگایا جائے گا۔ جو عورتیں شوہر کا نام لیتی ہے اسے گناہ نہیں ہوتا۔ بیوی کو بھی عزت دینی چاہیے، اس کا بھی احترام کرنا چاہیے، لیکن قرآن کے مطابق عورت کا درجہ شوہر سے ایک درجہ کم ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ نے بتا دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب توہین کرنا شروع کر دے۔
ہم نے اپنے بزرگوں کو، اپنے علماء کو دیکھا ہے کہ اپنے گھر کی زوجہ کا بہت احترام سے نام لیا کرتے تھے۔ کوئی حاکمانہ لہب و لہجہ اختیار نہیں کرتے، اور یہ اسلام نے ہی سکھایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین۔ جو سنایا گیا اس کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرما، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔